سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. میں کیا کر دوں گا؟ آگے جا کر کے سہولت دے دوں گا کہ اب کرتے رہو، بڑھتے رہو، ڈھیل دے دوں گا. یہ پھر اللہ نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس بدبخت کا یہ مال جس نے اس پر بخیل بن کر بیٹھا، یہ مال کل اس کا کس کام آئے گا جب یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا. آگے فرمایا ان علینا للہدی، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ کو. کیوں ہم خالی آ جائیں گے؟ بلکہ اس کفن کی جیب بھی نہیں ہوگی کہ اس میں پیسے ڈال دیں. یہاں سب کچھ رہ جائے گا، جائے گا آپ کے ساتھ یہی قرآن جائے گا، اس کا عمل جائے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور کس کام آئے گا یہ اس کا مال جب وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. ان علینا للہدی، انا کے معنی کیا ہے؟ بے شک. اچھا میں نے انگریزی میں بھی اوپر لکھا ہوا ہے نا، چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک جو اردو نہیں جانتے انگلش جانتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے یہ کیا ہے کہ انگریزی میں ان کو سمجھایا جائے، لیکن وہ نہیں آئے. انشاءاللہ ہم اردو میں دیکھتے ہیں، اگر آپ کو مشکل لگے تو اوپر انگریزی لکھی ہوئی ہے، میں سمجھاؤں گا. لیکن اردو سب آسان ہے، ہماری زبان اردو ہے، تو اس لیے ہمیں اردو میں زیادہ پڑھنا ہے. علینا کے معنی ہوتا ہے ہم پر، بے شک ہم پر، للہدی ہدایت اور سمجھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی بے شک ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کریں؟ ہدایت دیں. ہدایت دینا ہمارے اختیار میں ہے، ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہدایت دیں گے. ہدایت کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. آپ اور ہم صرف بلا سکتے ہیں، ہم صرف اور آپ دعوت دے سکتے ہیں، ہدایت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، اور بے شک لنا ہمارے لیے، ہمارے اختیار میں ہے، للآخرہ آخرت، والأولی اور دنیا. یہ اولا اول ہے اور آخرت آخر ہے، یعنی اول اور آخر کا اختیار ہمارے پاس ہے. اب آگے دیکھیں گے ترجمے کو. فَأَنذَرْتُكُمْ، تو فا کے معنی کیا ہے؟ بس. آگے لفظ ہے انذر، انذر، اور آگے ہے تو، اور آگے ہے تم. انذر کے معنی انذار کرنا، خبردار کرنا، ڈرا دیا، ڈرانا، خبردار کر دیا
تو کے معنی میں نے اور کم کے معنی تم کو. بس میں نے تمہیں آگاہ کر دیا. نارن ایک ایسی آگ سے تلظا جو کیا ہے بھڑکتی ہوئی کہ یہ مال تمہارا اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو خود بھی جاؤ گے. وقودها الناس والحجارہ یہ مال دولت بھی تمہارے ساتھ وہاں جلے گی. تو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں ہم نے دنیا کے اندر خبردار کر دیا. اب لا یصلاھا ترجمہ دیکھیں. لا مانے نہیں اور یا جو ہے وہ یتان کا لفظ ہے صلا. یہ صلا جو ہے یہ صاد لام کے ساتھ بھی ہے اور صاد لام واو کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم اس کو ایصال کر دیں تو یہ لفظ اس طرح ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم واصل کر دیں تو یہ لفظ اس طرح ہو جائے گا. اس طرح اسی سے صلات ہے. صلات واصل کو کہتے ہیں نا, وصل ہو جانا, قریب ہو جانا. اگر ہم اسی کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے, میں نے بتایا بھی تھا, تو اگر آپ آج دیکھیں گے تو صاد لام واو جو ہے اور اس کا جو صاد لام کے ساتھ الف آ جائے, واو آ جائے, یا آ جائے تو یہ حروف علت ہے, واول ہے سارے. تو اگر ہم یہ واو کو پہلے لاتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا وصل, اور یہ اگر صاد الف کے ساتھ آ جائے وصال, اور واو صاد واو کے ساتھ آ جائے وصول, اور میم واو صاد کے ساتھ آ جائے موصول, اور اس کے ساتھ میم واو صاد کے ساتھ آ جائے موصل, اور اسی طرح تے کے ساتھ تا کے ساتھ متصل, اور الف یا صاد کے ساتھ آ جائے ایصال, اور اسی طرح میم واو صاد لام تا کے ساتھ آ جائے مواصلات, اور اسی طرح اتصال, اور اسی طرح صلات. یہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ وہ لفظ ہے کہ نہیں واصل کیا جائے گا, نہیں داخل ہوگا. ہاں اس جہنم میں, اس آگ میں, الا مگر داخل ہوگا, نہیں داخل ہوگا اس جہنم میں مگر ہوگا. کون ہوگا؟ الاشقا. الاشقا یہ لفظ ہے اشقا, یہ لفظ ہے شقی. آپ اردو میں کہتے ہیں شقی القلب. وہ کیا ہوتا ہے؟ سخت. اور جب یہ الف ساتھ لگ جائے تو یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. اشقا نہایت بدبخت, نہایت سخت دل, جس نے دل کو قرآن کے لیے نرم ہی نہیں کیا تھا, یہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا. الاشقا مگر نہایت بدبخت. اب آپ کہیں گے وہ بتاؤ کہ کون شخص ہوگا, سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بدبخت کون ہوگا. اب یہ قرآن خود فتویٰ دے گا, اس کو مولوی صاحب بات نہیں جا رہے ہیں. سب سے بڑا فتویٰ دینے والا کون ہے؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ اب وہ فتویٰ دے رہا الذی, یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے کیا کیا؟ جھٹلایا. کس کو؟ قرآن کو جھٹلایا, اور کسی کو نہیں جھٹلایا. جھٹلانے کا عمل کیا ہے؟ کس طرح جھٹلایا؟ کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ قرآن مشکل ہے. ہم یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ مشکل ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہہ رہا آسان ہے. ہم نے کہا نہیں مشکل ہے. تو گویا ہم نے اللہ کی بات کیا کر دی؟ جھٹلا دی. عمل کرنا مشکل ہے. عمل کرنا آسان ہے, سب آسان ہے, نیچر ہے. نہیں مشکل کیا ہے؟ اب زہر پینا آسان ہے, پانی پینا تو آسان ہے نا جی. زہر پینا مشکل ہے. جو ان نیچرل ہے وہ کام مشکل ہے, جو نیچر ہے وہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ نیچر ہے. قرآن مجید بالکل فطرت ہے, آپ کے این فطرت کے مطابق ہے. جب آپ فطرت سے ہلک ہو جائیں گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہے نا, تباہی ہے.
اب آگے کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ وَتَوَلَّا، اور منہ موڑا. یہ وہ شخص ہے جس نے، یہ بدبخت کون ہے؟ جس نے قرآن کو جھٹلایا اور اسے، قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. مولانا کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کہتے ہیں، اور بدبخت انسانوں میں ایسا بدبخت بھی ہے کہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے وہ غلط لہویات قسم کے لٹریچر خرید کر لاتے ہیں. لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں. پھر موقع نہیں ملے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں، اس ناول میں، ان افسانوں میں وہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت انسان ہے لہو الحدیث بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس عظیم الشان کلام کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیتا ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ دعوت تو ہے نہیں، دعوت تو کوئی اور چیز ہے. دعوت کون سی ہے؟ قرآن ہے. لیکن اس سے کیا کر دیا؟ اس کو مذاق میں اڑا دیا. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے وہن کا عذاب ہے. ان کی پہچان کیسے کرو گے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جائے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر غرور میں آ کر کے میرے کلام سے کیا کرے گا؟ منہ موڑے گا. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جس طرح اس نے اس کلام کو سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جس طرح کہ اس کے کان اس کلام سے بہرے ہو چکے ہوں. تو یہ کون کرتا ہے یہ عمل؟ یہ ہندو کرتا ہے؟ یہ تو مسلمان کرتا ہے. وہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور ادھر قرآن حکم دے رہا ہے کہ یہ فرض ہے سمجھنا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جہاں کہیں بھی میرا قرآن سنایا جا رہا ہو تو تم اس کلام کو کان لگا کر سن لیا کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ وہ جب حکم دے رہا ہے تو فرض ہوتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَنصِتُوا، اور جب میرا کلام سنایا جا رہا ہو تمہارے کان میں آواز آ جائے اس وقت بالکل خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. تو آج ہم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جی. جس سے پوچھتا ہوں ٹائم نہیں ہے. میرے مہمان آ گئے جی، تو کیا خیال ہے فرشتہ جب آ جائے گا تو اس کو کہیں گے مہمان آ گئے جی اب تھوڑی دیر صبر کرو؟ وہاں تو نہیں کہہ سکو گے. پھر وقت نہیں ہوگا اس قرآن کے لیے. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو گرامر کی کتابیں اور کلاس لگاتے ہیں تاکہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں. اب یہ وہ شخص ہے جو بدبخت تھا. اب ایک اور شخص ہے، کیونکہ شروع میں 2 قسمیں کھائی اللہ نے. کون سی؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، یہ دونوں کا الگ الگ فنکشن ہے. اب یہاں پہ 2 آدمیوں کا فنکشن ہے، ایک بدبخت ہے اور ایک نیک بخت ہوگا. یہی ہوگا نا جی. ایک مبارک بخت ہوگا، ایک بدبخت ہوگا. تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے یہاں سے دیکھیں ذرا غور سے، توجہ کے ساتھ بورڈ کی طرف ضرور دیکھیں. واو کے معنی ہوتا ہے اور ایک شخص وہ بھی ہے. سین کے معنی جلدی، انقریب کے معنوں میں ہوگا. اور یا کے معنی یہ شخص، وہ یہ جنبا لفظ ہے. آگے لفظ ہے جنبا. جنبا، یہ جنبا اردو میں استعمال کرتے ہیں جیم نون بے. اگر میں اس کو فاعل کے وزن پہ لے آؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ جانب. ایک جانب ہو جاؤ.
آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایک سائڈ ہو جاؤ. اسی طرح اس کو آپ افتعال کے وزن پہ لاتے ہو تو آپ کہتے ہیں اجتناب کرو. یہ لفظ ہے جانب، اجتناب. اس کے معنی دور، دور کر دینا. کیا ترجمہ ہے؟ اور دور رکھا جائے گا ہاں اس جہنم سے، اس سے الاتقا. یہ اشقا تھا اور یہ اتقا، نہایت پرہیزگار آدمی. اتقا کے معنی صرف پرہیزگار نہیں، نہایت پرہیزگار. اتقا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تقوی کے ساتھ الف لگا کہ وہ نہایت متقی شخص جو ہے. اس سے کیا کر دیا جائے گا؟ اب اس کا تو ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا کہ بھائی یہ جو بدبخت ہے یہ کیا تھا؟ اس نے قرآن کو اور کیا کر دیا اس سے؟ یہ تو پتہ چل گیا. اب تک وادار کے کیا کریں گے؟ اس کا بھی کرنا چاہیے نا کہ معلوم تو ہو جائے معاشرے میں کون ہے یہ. اب ہم لباس پہ نہیں جائیں. قرآن لباسوں کی بات نہیں کر رہے کہ آپ کے کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، وضع قطع کیا ہوگا، عربوں کا لباس پہنا ہوگا یا افغانستان کا لباس پہنا ہوگا، یہ نہیں کہے گا. وہ ڈائریکٹ بات کرے گا جو سب میں کامن ہو. کیونکہ افغان کا لباس آپ نہیں پہنیں گے اور آپ کا لباس افغان والے نہیں پہنیں گے. اس طرح عربوں کا لباس ہم بھی نہیں پہن سکتے. ہم وہ ٹائر تو نہیں لگا سکتے اوپر. اسی طرح ان کی پگڑی بھی ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے اس کی بات نہیں کی جاتی ہے. قرآن میں یونیورسل بات کی جاتی ہے. آپ کے ثقافت کے بارے میں قرآن نہیں کہتا ہے. آپ سے وہ بات کرے گا جو سب دنیا میں ایک ہو. اب یہ متقی کون تھا؟ الذی، جس نے، جو، یہ متقی وہ ہے جو یؤتی، دیتا رہا، مالہ، اپنا مال، یتزکا، تاکہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے. یعنی اپنے مال سے ہر وقت زکات نکالتا رہا. یعنی یہ نہیں دیکھا کہ سال کے بعد ہی زکات دوں گا. آج بھی اس کے پاس پیسہ آ گیا اور کہا کہ جا کر کے کسی کو دے دوں، لیکن وہ دیتا اس طریقے سے ہے کہ اس ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ انسانوں کے دل کو مجروح نہیں کر رہے. اور ادھر آگے دیکھیں ذرا، آگے اور ذرا اس متقی کی بڑی تعریف کی گئی ہے نا قرآن. دیکھیں تعریف کتنی بڑی ہے. وَمَالِ أَحَدٍ، اس نے مال اپنا اس شخص کو دیا ہے. وَمَالِ أَحَدٍ، وَمَا، اور نہیں تھا، لے احدن، لے معنی لیے یا کا، احد کے معنی کسی ایک کا، کسی ایک کا نہیں تھا اس کے عندہ، اس کے ذمہ، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، کہ بدلہ دیا جائے. یعنی اس نے مال کس کو دیا ہے؟ اس شخص کو دیا ہے کہ اس شخص کا اس کے ذمہ کوئی احسان، کوئی بدلہ نہیں تھا، بلکہ اس نے دیکھا کہ یار یہ غریب ہے، میں جانتا ہوں اس کو، اور اس کے گھر میں فاقے ہیں یا اس کے گھر میں مسائل ہے، پریشانی ہے، تو اس طرح دیا کہ اس ہاتھ سے دیا اور اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا. پبلسٹی نہیں کی، نمائش نہیں، اخباروں میں بیان نہیں دیا، فوٹوگرافیاں نہیں کرائی تاکہ لوگوں کو کیا ہو جائے، لوگوں کی تکلیف سے ازالہ ہو جائے. یہ اس کو دیتا رہا. ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے آج کل معاشرے میں؟ یہ بہت مشکل کام ہے. یہ متقی تک پہنچنا یہ بہت مشکل کام ہے. آگے رب نے فرمایا یہ شخص کون تھا؟ اللہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ مگر یہ چاہتا تھا کیا؟ ابتغاء، چاہتا تھا. ابتغاء کا لفظ کس سے ہے جی؟ بغا سے، بغاؤ.
بغاؤ کے معنی باغی، اردو میں کہتے ہیں باغی ہو گیا وہ آدمی، یعنی وہ دنیا سے اتنا باغی ہو گیا کہ باغی جب ہو جاتا ہے نا وہ پھر کیا کرتا ہے، سرگرداں رہتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایک آدمی باغی ہو جائے وہ ہر وقت سوچے گا کہ میں ان کو نقصان کیسے پہنچاؤں، وہ اس چکر میں رہے گا، فکر سوچ میں رہے گا. تو اس کی فکر سوچ یہ تھی اس شخص کی، متقی کی، کہ وجہ رب بھی ہی، کہ توجہ حاصل ہو جائے. ہر وقت سوچ میں تھا، کیا تھا، وجہ مانے توجہ حاصل ہو جائے. یہ وجہن کا لفظ میں ادھر لگاتا ہوں، دیکھیں وجہن کس کو کہتے ہیں، وجہ فیس کو، وجہ. اس کی جمع کیا ہے، وجوہ. آپ کہتے ہیں نا وجوہات. یہ وجہ جو ہے، یہ وجہن جو ہے اس طرح میں لکھتا ہوں اور اس وجہ کے ساتھ میں تا لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا. یہ آپ اردو جو بولتے ہیں یہ فارسی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ قرآن کی عربی ہے جو ہم وجہ کہتے ہیں، وجہ. اسی طرح وجوہات اس کی جمع ہے. توجہ مانے رخ کر دینا، پیش کر دینا. تو یہ کیا چاہتا تھا، وجہ، توجہ، اللہ کی نظر، رب ہی اپنے رب کی، رب ہی اپنے رب کی، الاعلی جو سب سے اعلی و ارفع ہے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتا رہا، مال دیتا رہا اور کہ مال پاک ہو جائے. اور اس نے اس شخص کو دیا کہ جس کا اس کے ذمہ کوئی بدلہ چکانا نہیں تھا. اب ہم کس کو دیتے ہیں زیادہ تر، جس کو ایک تو ہم دیتے ہیں ان کو جو جانتے نہیں، جن کو آپ نہیں جانتے اگر آپ نے دے دیا تو آپ کا گیا. ضروری ہے کہ جس کو آپ نظر دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں، صدقہ دیں، اس آدمی کے بارے میں آپ کو معلومات ہو. اگر کوئی جاننے والا لے کے آئے، ہاں جاننے والا ہے تو پھر بھی آپ بہت ذمہ دار ہو گیا، آپ نے اس کے اوپر یقین کیا نا. آپ کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی صحیح ہے. لیکن اگر آپ کا دوست ہے اور آپ کا دوست دھوکے باز نہیں ہے اور اس نے لا کر دے دیا، یار یہ بڑا غریب آدمی ہے، میں جانتا ہوں اس کے معاملات ایسے ہیں، تو پھر آپ نے دینا ہے، آپ نے اس کی. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، دے کر کے پھر بس کیا ہو جائے، بھول جائے. بس یہ بھول جانا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہر وقت شیطان کہے گا یار یاد دلا دو اس کو، محفل میں بھی یاد دلا دو، فلاں جگہ یاد دلا دو. وہ یار یہ شخص جس کے پاس گاڑی ہے نا، یہ میں نے ایک دفعہ اس کو 2000 روپئے دیے تھے. یہ تو کہتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ چیز اگر ہے تو آپ نے اپنی خیرات کیا کر دیا. ہاں یہ آدمی وہ تھا، یہ متقی ہے نا. اب اس متقی کو ٹوپی کون سی پہنانی ہے، ٹوپی شوپی نہیں دینی ہے. اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ ایسا بندہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور پتہ کسی کو نہیں چلتا ہے. اور یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر کس کا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. سب سے پہلے آپ کے چچا ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. پہلے اپنی جان ہے، پھر بعد میں جہان ہے. پہلے اپنے اوپر. یہ بھی امانت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اس کے اوپر لگنا ہے تو پہلے اس پہ لگائیں، پھر اس کے بعد اپنے عزیز قریب، بالکل قریب ترین رشتہ دار کو دیں. پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ. یتیم بھی وہ جو آپ اس کو جانتے ہو، والمساکین، اور جو کاروبار میں رک گئے جن کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا. لیکن تعاون کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی میری تعریف ہو جائے. یہ وہ شخص تھا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرتا رہا. اللہ فرماتے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس شخص کے اس عمل سے یہ خود بھی بڑا خوش ہو جائے گا اور میں بہت راضی ہو جاؤں گا. اللہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور بہت جلد
راضی ہو جائے گا وہ شخص بھی اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اللہ بھی راضی اور وہ شخص بھی راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہو جائے کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا تو اس سے اللہ خوش ہوگا نا. وہ پھر جب اللہ دینے پہ آئے گا تو وہ کتنا دے گا؟ اس نے 1 روپیہ دیا تھا لیکن اس روپے کے اوپر کیا گیا؟ جس طرح آپ نے ایک بیج بویا اور بیج بونے کے بعد اس سے ایک تناور درخت پیدا ہوا اور اس درخت کے اوپر پھل لگ گئے. اس درخت کے پھل کو آپ گن نہیں سکتے. جس طرح آپ نے ایک بیج زمین کے اندر اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، پتہ کس کو ہے؟ اسی طرح اگر آپ نے معاشرے میں کسی کی مدد کی ہے اور آپ بھول گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس درخت سے زیادہ کہیں آپ اس کا اجر دے گا. اور جب وہ اجر دینے پہ آئے گا تو پھر آپ گن نہیں سکو گے کہ کتنی نعمتوں سے وہ مالا مال کرتا ہے. یہ آج کا سبق تھا جس کو ہم مل کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے زندگی میں کہیں مل کر کے اس طرح قرآن نہیں پڑھا ہے. ہاں جی، ال اور آگے لیل، یہ اس طرح ہے اللیل. ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ ہم نے کیا دی اور لیل کے معنی کیا ہے؟ نائٹ. اگر میں اردو میں کر دیتا نا رات تو ال کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا. نہیں سمجھے بات؟ یعنی رات کا اس کے ساتھ میں دی تو نہیں لگا سکتا ہوں اردو میں، لگا سکتا ہوں. انگلش میں آپ لگا سکتے ہیں، اس لیے ہم نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا. اور بہت سارے ترجمے میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اگر آپ کہیں موقع ملے تو آپ اس کو پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ کیا لکھا ہوا ہے. وہ میں نے جلدی انگریزی لکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں ڈاکٹر نے لکھا ہے تو چونکہ لیکن پڑھ لیجیے گا ضرور. ٹھیک ہے سر. یہاں ہاں، خاص نائٹ کا ذکر ہے. خاص نائٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رات آئی ہے نا، یہ رات، یہ خاص رات ہو گئی نا ہمارے لیے. اس رات کی جب اللہ فرمائے مجھے اس رات کی قسم جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جب یہ مکمل چھا جائے، میں اس رات کی اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اس رات کے اندر آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. اس کا فنکشن علیحدہ ہے، لیکن وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تو جب وہ روشن ہو جائے اور یہ رات تاریکی ہو جائے تو دونوں کا فنکشن کیا ہو گیا؟ تو آپ کہتے ہیں دن اور رات کا فرق ہے. جی اردو میں بھی کہتے ہیں نا یار اس میں دن اور رات کا فرق ہے. تو دن اور رات کا فرق تو ہے نا، فنکشن علیحدہ ہے، لیکن دونوں کے فنکشن سے انسان کو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتاؤ. فائدہ ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میری تخلیق سے سب کو فائدہ ہے تو تمہارے فنکشن سے لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں ہے؟ وَمَن بَخِلَ، قرآن میں ہے نا، اور جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى، اور جو بے پرواہ ہو گئے لوگوں سے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ، اس نے کیا کر دیا؟ اس نے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے اس بہترین انجام کو جھٹلا دیا کیونکہ اس نے بے پرواہ ہو گیا اور اس نے کیا کر دیا؟ بخیل بن گیا. تو جب بخیل بن گیا اللہ فرماتے ہیں کہ اس بخیلی میں پھر میں کیا کروں گا؟ جب یہ میرے مال دیا تھا میں نے، نعمت میں نے، صلاحیت میں نے، یہ اس کے اوپر سام بن کر بیٹھ گیا تو سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اب اس بخیلی کے کام میں اس کو میں کیا کر دوں گا؟ آگے جا کر کے سہولت دے دوں گا کہ اب کرتے رہو، بڑھتے رہو، ڈھیل دے دوں گا. یہ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس بدبخت کا یہ مال جس نے اس پر بخیل بن کر بیٹھا، یہ مال کل اس کا کس کام آئے گا؟ جب یہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے، دوزخ میں چلا جائے. آگے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، گائیڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ کو، کیونکہ قرآن ہم نے ذمہ داری سمجھ کر کے تمہارے لیے دی ہے.
ताकि इसके मुताबिक तुम्हारी और हमारी जिंदगी हो जाए। वह इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और आखिरत और दुनिया क्या है का इख्तियार हमारे पास है, ये किसी के पास नहीं है। अल्लाह के पास। किसी वक्त भी हम आप तुम्हें बुला सकते हैं, ये तुम्हारे इख्तियार में है ही नहीं है। फरमाया फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, और उस भड़कती हुई आग जो तुम्हारे इंतजार में अगर वकीली की है, तो उस भड़कती हुई आग से मैंने तुम्हें दुनिया में खबरदार कर दिया, डरा दिया। ला यस्लाहा इल्लल अशका, इस आग में वो वासल होगा जो निहायत क्या होगा, बदबख्त। वो बदबख्त कौन है, अल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला, जिसने इस कुरान को झुटलाया और इस कुरान से मुंह मोड़ा। अब दूसरा शख्स है वसयुजन्नबुहल अत्का, और ये एक निहायत परहेजगार और मुत्तकी शख्स को इससे हम इसको दूर रखा जाएगा जहन्नम से। ये कौन था, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, ये अपना माल जो इसने कमाया था हलाल माल वो भी समझा कि जब तक मैं किसी को दूंगा नहीं तो ये साफ पाक नहीं होगा। ये माल अपना पाक करने के लिए लोगों को देता रहा। किसको दिया, वह माल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, इसने उसी शख्स को दिया है जिस शख्स का उसके ज़िम्मे कोई एहसान नहीं था। जिस तरह हम कहते हैं यार वो तो हमें कार्ड नहीं भेजा था तो मैं क्यों कार्ड दूंगा, हाँ जी, और उसने मेरी शादी, मेरे बच्चे की शादी में जनाब 2000 रुपए दिए थे और उसने तो दिए नहीं थे तो मैं क्यों दूंगा। तो इस तरह की मामला हम करते हैं, बदले की बात करते हैं। ये बदला नहीं है, ये बगैर बदले के काम कर रहा है। ये अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है कि जब कहा गया कि हमें माल की जरूरत है तो उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि आज अबू बकर को पता नहीं होगा, आज तो मैं इसमें सबकत ले जाऊंगा। ये रिवायत में है। और अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा घर वालों को छोड़ा और एक हिस्सा। अब उसके बाद सबसे आखिर में कौन आया, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब आए माल, सारा माल उठा करके लाए, हत्ता के अपने बदन के कपड़े लोग कहते हैं वो भी शामिल करके, और बोरी जो है ना वो अपने ऊपर लपेट करके आए। जब आकर कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या घर क्या छोड़ आए हो, तो कह रहे अल्लाह का नाम छोड़कर आया हूं, बाकी सब कुछ ले आया हूं। और एक गुड़िया थी, उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे शोहर, मेरे पत्नी किसने, या रात भर मैंने खुद किसी एक आदमी की क्या कर दिया, कुएं से पानी निकाल करके जो उजरत मुझे मिली थी उस पर मैंने ये खजूरें खरीदी हैं और ये खजूरी मैं सिर्फ ला के दे रहा हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया, जो तमाम सामान जमा था वो खजूरें उनके ऊपर फेंक दी कि तमाम ये सामान एक तरफ और इस खातून का लाई हुई खजूरें एक तरफ। ये इतना ज्यादा वजनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो देखता है कि मेरा बंदा मेरे लिए क्या करता है। ये वो लोग हैं, ये तकवादार वो है। आज हमारे अंदर क्या है कि हम नहीं कर सके कुछ भी। हम ये कहते हैं कि जनाब तब्दीली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उमर फारूक के दौर में रज़ी अल्लाह तआला को दौर आता है, तो उस दौर में वो रात को गश्त किया करते थे, गश्त करते थे। तो एक दरवाजे से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही। आप जाके खड़े हो गए और दरवाजा खटखटाया और कहा कि भाई ये आपके घर में बच्चा रो रहा है, इसको क्या हो गया, बीमार है क्या है। उन्हें कहा बस सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये बीमार है थोड़ा सा, इसको बस दवाई हम दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सही हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बाहर का आदमी होगा ऐसे ही। अब 1-2 घंटे के बाद दोबारा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं तो बच्चा उसी तरह रो रहा है। तो फिर आपने जोर से थोड़ा सा दरवाजा खटखटाया कि भाई क्या हो गया तुम्हारे बच्चे को।
انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ عمر نے اعلان کیا ہے. اب ان کو نہیں پتا عمر بیٹھا ہے کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائے گی اسی دن سے اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا. آج میں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑایا ہے اس لیے بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھ گئے, رونے لگ گئے کہ اے میرے رب میں کیا جواب دوں گا تجھے, پتہ نہیں کتنی ماؤں کو میں نے اسی طرح رلایا ہوگا, میری حکومت میں کتنی مائیں رو رہی ہوں گی. اے اللہ میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دودھ چھڑانے پر نہیں, بچہ جب پیدا ہو جائے گا اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اس کی تعلیم اور اس کی صحت اور اس کا جتنا بھی وظیفہ ہے وہ بیت المال سے. آج یہ قانون کہاں پہ ہے؟ وہ دوزخیوں کے پاس ہے. انگلینڈ میں وہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ان کا اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ہاں جنت میں بہت کچھ سمجھا دیا. بس 11 آیات نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک آیت ہی آدمی کو تبدیل کر دیتا ہے, آیت کر دیتی ہے. لیکن اگر ہم قرآن کو ٹائم تو دے دیں, ہم نے قرآن کو ٹائم نہیں دینا ہے. وہ یار ہمیں کیوں دوں گا یار, پہلے تو اپنے اوپر نافذ کر کے دکھا دیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پڑھا رہا ہے نا پہلے اپنے اوپر نافذ کرے, تو ہمیں شیطان یہ پہلے دل میں ڈال دیتا ہے کہ پہلے یہ آبجیکشن لگا دو تاکہ سمجھ نہ آ جائے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ میری طرف مت دیکھیں, مجھے میں کیا ہوں, میں بھی طالب علم ہوں, آپ بھی طالب علم ہیں. اس قرآن کا کوئی علامہ نہیں ہے, یہ بتا دوں آپ کو. آپ نے اپنے علامہ بنائے ہیں, بنائے ہوں گے, لیکن اس کا علامہ علام الغیوب ہے جو ایک ہی ہے. یہ باقی سب آپ کیا ہیں؟ طلب. آپ طلبگار ہیں. وہ طلبگار نہیں ہے, وہ دینے والا ہے, وہ بھیجنے والا ہے. آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ قرآن مجید سمجھ میں آ جائے اور اس قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.